امیر ہو یا غریب، ان پڑھ ہو یا پڑھا لکھا، ہر انسان کامیابی چاہتا ہے، اسے کامیابی چاہیے۔ اور انسان کامیابی کو موت کی آخری ہچکی تک سمجھ ہی نہیں پاتا۔ ابھی تک انسان اپنی عقل سے موت کی آخری ہچکی تک کامیابی کو سمجھ نہیں پاتا۔ جب اس کو آخری ہچکی موت کی آتی ہے تب اس کو کامیابی سمجھ میں آتی ہے، لیکن اس وقت پھر کامیابی حاصل کرنے کے لیے اس کے پاس کوئی وقت نہیں رہ جاتا، اس کے پاس کوئی ٹائم نہیں رہ جاتا۔ تو آخری ہچکی کے وقت انسان کو کامیابی سمجھ میں آتی ہے، دنیا کے اندر نہیں سمجھ میں آتی۔ دنیا کی کامیابی یا دنیا کے اندر کی کامیابی موت سے پہلے اسی کو سمجھ میں آئے گی جو اللہ رسول کے فرامین کو پڑھ لے اور اس پر عمل کر لے۔ ورنہ آپ دیکھیں ہر بندے کے نزدیک ہر دن کامیابی کا مفہوم بدل رہا ہے۔ مثال کے طور پہ ایک انسان اگر بچہ ہے تو اس کے لیے پوری کامیابی کا مرکز اور محور یہ ہوتا ہے کہ وہ امتحان میں پاس ہو جائے اور اس کو عید پر اچھے کپڑے مل جائے، یا اس کو اچھی گاڑی مل جائے کھیلنے کے لیے، یا اس کو کھلونے مل جائے۔ یہ اس کی کوئی کامیابی کا مرکز اور محور ہے۔ اسی لیے چھوٹے بچوں سے جب ہم ملتے ہیں تو وہ اکثر ہم سے دعا کے لیے یہی کہتے ہیں، حضرت دعا کرو میں امتحان دے رہا ہوں کامیاب ہو جاؤں۔ اس لیے کہ اس کی پوری توجہ اس طرف ہے، اس کو سمجھ ہی نہیں آتی کہ اصل کامیابی کیا ہے۔ اللہ اکبر۔ لیکن پھر جب پڑھ کے بڑا ہو گیا تو پھر اب کامیابی کا انحصار، اب ذہن بدلا، پڑھ کر سرٹیفکیٹ مل گیا، پھر اس کے بعد اب سوچتا ہے نوکری ملے تو کامیاب ہو جاؤں، پھر نوکری بھی مل جاتی ہے، پھر کامیابی کا مفہوم بدل جاتا ہے۔ اب بیوی اچھی مل جائے تو کامیاب ہو جاؤں، پھر بیوی بھی مل جاتی ہے، پھر کامیابی کا مفہوم بدل جاتا ہے۔ پھر سوچتا ہے اولاد مل جائے، اولاد مل جاتی ہے، پھر کامیابی کا مفہوم بدل جاتا ہے۔ اچھا گھر ہو جائے، اچھا مکان بن جاتا ہے تو پھر کامیابی کا مفہوم بدل جاتا ہے۔ غرض کہ انسان کی زندگی میں ہر دن کامیابی کا مفہوم بدل رہا ہے۔ کوئی گاڑی کو کامیابی سمجھتا ہے، گاڑی ملنے کے بعد پھر کسی چیز کے حصول کو کامیابی سمجھتا ہے، پھر کسی چیز کے حصول کو کامیابی سمجھتا ہے۔ کوئی سیاستدان ہے، کرسی مل جائے، کرسی مل جاتی ہے تو پھر کسی اور کرسی کے لیے کامیابی کا انحصار ہوتا ہے۔ غرض کہ انسان ہر دن کامیابی کا مفہوم اس کے نزدیک بدلتا رہتا ہے، اور پھر ایک وقت ایسا آتا ہے کہ موت کا فرشتہ اس کی روح کو دبوچنے کے لیے اس کے سرانے آ کر کے کھڑا رہتا ہے۔ تب انسان پچھتاتا ہے کہ میں نے فضول اپنا وقت گزار دیا، فضول اپنا وقت گنوا دیا، میں کہاں کامیاب رہا، میں تو ناکام رہا۔ اس کو میں قرآن سے آپ کے سامنے پیش کروں۔ اللہ اکبر۔ اتنا بڑی حکومت کا مالک، اتنی بڑی سلطنت کا مالک فرعون، جس نے پوری زندگی خدا ہونے کا دعویٰ کیا، بنی اسرائیل کی بیٹوں کو اس نے ذبح کیا، بیٹیوں کو غلام بنانے کے لیے زندہ رکھا، یہ سب کچھ کرتا رہا، لیکن جب اس کو ڈبا دیا گیا، جب وہ آخری ہچکی لے رہا تھا، جب آخری ہچکی لے رہا تھا، اس دن اس کو کامیابی کا اصل مفہوم سمجھ میں آیا۔ اس کو کیا سمجھ میں آیا؟ جو اصل مفہوم تھا کامیابی کا، یہ کہ سلطنت کامیابی نہیں، دولت کامیابی نہیں، مال کامیابی نہیں، جھوٹا خدا بن کر کے لوگوں سے سجدے کے خراج وصول کرنا یہ بھی کامیابی نہیں۔ اس کو یہ سمجھ میں آیا کہ رب سے رابطہ پیدا کر کے رب کو راضی کر لینا اصل کامیابی یہ ہے۔ لیکن ڈوبتے ڈوبتے اس کو یہ فلسفہ کامیابی سمجھ میں آیا، تو اس نے ڈوبتے ڈوبتے کہا کہ میں رب پر ایمان لاتا ہوں، لیکن اس کا ایمان لانا کامیاب نہ ہوا۔ تو میرے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، اچھی طرح یاد رکھو، جس کو ہم کامیابی سمجھ رہے ہیں وہ بچوں کا کھیل ہے، جس کو ہم کامیابی سمجھ رہے ہیں وہ دھوکہ ہے، وہ فریب ہے، وہ مکر ہے، وہ دولت دھندا ہے، یہ سب کامیابی نہیں۔ اللہ اکبر۔ اگر دولت اکٹھا
ہوتے وہ کامیاب ہوتا، زمین میں دھسنے والا قارون کامیاب ہوتا، اگر اچھے کپڑے پہننے کا نام کامیابی ہوتی تو اللہ اکبر دنیا کے اندر وہ نچنیاں عورتیں جو روزانہ ایک دن میں کئی مرتبہ اچھے اچھے کپڑے تبدیل کرتی ہے وہ کامیاب ہوتے۔ اللہ اکبر خوبصورت کاروں میں سفر کرنا اگر یہ کامیابی کی نشانی ہوتی تو اللہ ان کے دلوں سے جان کے پوچھو جو قیمتی کاروں کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں ان کے دلوں کا نہ سکون ہے، ان کے دلوں کا نہ اطمینان ہے۔ پوری ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں چونکہ غریبوں سے بھی میرے تعلقات ہیں، مالداروں سے بھی میرے تعلقات ہیں، بڑے بڑے مالداروں سے ہمارے تعلقات ہیں اور بہت غریبوں سے بھی میرے تعلقات ہیں، لیکن میں مالداروں کے بنگلے میں بھی جاتا ہوں تو بھی لوگوں کو وہاں پر سکون نہیں دیکھتا۔ اللہ اکبر غریبوں کے یہاں جاتا ہوں تو بھی لوگوں کو پرسکون نہیں دیکھتا۔ قرض کے انسان کامیابی کا مفہوم بھول چکا ہے۔ آج کے کامیابی کو اگر مختصر بیان کر دیا جائے، اختصار کے ساتھ بیان کر دیا جائے کہ اصل کامیابی کیا ہے تو میرے نزدیک کامیابی کا اصل مفہوم یہ ہے کہ انسان اللہ تک پہنچ جائے اور اللہ کو راضی کر لے، اللہ تک پہنچ جائے اور اللہ کو راضی کر لے، یہی اصل کامیابی کا مفہوم ہے۔ جس کو یہ نعمت مل جاتی ہے وہ زمین کے اوپر رہتا ہے تو بھی لوگ اس کی عزت کرتے ہیں، اس کے پاس مال کی کمی نہیں رہتی، اور جب وہ زمین کے اندر چلا جاتا ہے تو زمین کے اندر جانے کے بعد بھی لوگ اس کی عزت کرتے ہیں۔